السلام علیکم۔ اچھا، تو میں آپ کو آج آپ کی فرمائش کے اوپر بتاتا ہوں کہ پاکستان ڈیٹیل پہ ای بے کا اکاؤنٹ کیسے رجسٹرڈ کرنا ہے۔ تو پاکستان ڈیٹیل پہ ہم انڈیویجول اکاؤنٹ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ بزنس اکاؤنٹ رجسٹرڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپنی ہونی چاہیے، کمپنی کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے، ای آئی این نمبر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ٹی آئی این نمبر، ٹیکس نمبر، این ٹی این نمبر، آئی ٹی آئی این یا سوشل سیکیورٹی نمبر یا ویٹ آئی ڈی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ یہ بزنس اکاؤنٹ کے لیے ہے۔ اور پرسنل اکاؤنٹ، انڈیویجول اکاؤنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ای میل ہونا چاہیے، فون نمبر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پینیئر آئی ڈی ہونی چاہیے، اور اس کے ویریفائڈ پینیئر آئی ڈی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی فرنٹ بیک، یہ پینیئر کی ویریفیکیشن کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے بینک سٹیٹمنٹ جو پینیئر کے ساتھ ہم دیا ہوتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہمیں چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں ای بے کا اکاؤنٹ پاکستان ڈیٹیل پہ بنانے کے لیے چاہیے۔ تو ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے بنا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم ای بے کا جو ہے وہ فلی ویریفائڈ اکاؤنٹ کس طرح جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے یہاں پر ای بے پہ، یہ سائن ان آ رہا ہے، اس کو ہم نے یہاں پر کلک کرنا، سائن ان نہیں کرنا ہم نے یہاں پر سوئچ اکاؤنٹ، یہاں پر ہم نے جانا ہے کریٹ این اکاؤنٹ پہ۔ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کریٹ این اکاؤنٹ کا آپشن شو ہو جائے گا۔ اگر ہم نے پرسنل اکاؤنٹ بنانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا ہی سارا کچھ ہوگا پاکستان ڈیٹیل کا، تو ہم نے پرسنل بنانا ہے۔ اگر ہمارے پاس بزنس اکاؤنٹ کی ساری انفارمیشن ہے، بزنس اکاؤنٹ کے لیے ہمیں، اگر ہم امریکہ میں رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ایس میں، تو ادھر کا بینک ہونا چاہیے، کیپٹل ون، ویلز فارگو، اور اس کے علاوہ امریکن جو ہے وہ بینک یہ چاہیے ہمیں، اور یو کے لیے ٹی ایس بی، اور اس کے علاوہ دو اور بینک ہیں وہ یو کے چاہیے، ٹھیک ہے، بزنس اکاؤنٹ کے لیے۔ یہ بزنس اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ بزنس والا یہاں سے ہمیں سارا آپشن شو ہو جائے گا، کس کنٹری میں رجسٹرڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کنٹری کی باقی کی ڈیٹیلز ہمیں دینی پڑیں گی، یعنی وہاں پہ ہمارا جو ٹیکس آئی ڈی ہوگی، اور پرسنل کے لیے ہمیں پرسنل کی ساری ڈیٹیل دینی، تو میں یہاں پر پرسنل اکاؤنٹ ہی بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ پینیئر اکاؤنٹ ہے، وہ ہے پاکستان ڈیٹیل کا، تو میں نے یہاں سے پاکستان ڈیٹیل کا ہی اکاؤنٹ بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس جو نام ہے وہ نام ہے ANWAR، آگے اس کا نام ہے، اس نام پہ میں جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے میں یہاں پر پینیئر ای میل دیتا ہوں، اور ای میل دینے کے بعد یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ والی ای میل ہے، ٹھیک ہے، یہ ای میل یہاں سے کاپی کی اور یہاں پر پیسٹ کر دی۔ یہاں پر پاسورڈ ہے، تو پاسورڈ یہاں سے کوئی بھی ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا پاسورڈ میں نے رکھ دیا، تو یہاں پر میں نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ای بے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا یہاں سے کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا، یہ کریٹ ہو گیا بائر اکاؤنٹ یہ۔ اور یہاں سے میں نے اب اس کو سیلر پہ جانا ہے، یہاں پر میں جاؤں گا سیلنگ پہ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہی میں نے سیلنگ پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں سیلنگ پہ گیا، اور سیلنگ پہ جانے کے بعد جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں سیلنگ پہ گیا، تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی ڈیٹیلز دیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس یہاں پر سوری، یہ میں نے میرے خیال میں پاکستان ڈیٹیل پہ رجسٹرڈ کر لیا ہے، اگین میں دوبارہ امریکن پہ رجسٹرڈ کر لیا۔ پرسنل پہ جائیں، پرسنل پہ جا کے وہی نیم سارا کچھ دیا، ٹھیک ہے، یہ والا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پاسورڈ دیا، کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کریٹ اکاؤنٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر ای میل آئے گی مجھے، یہ دیکھیں کنفرم ای میل، یہ میری کنفرمیشن ای میل آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے یہ کریٹ ہو چکا ہے، ای بے کا بائر اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے سیلر پہ کنورٹ کرنا ہے، تو یہاں پر میں سیل پہ جاؤں گا، یہاں سے بھی جا سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر سیلنگ پہ جا کے یہاں سے بھی میں جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں سیل پہ گیا، یہاں پر پہلے میں نے جو ہے وہ آئٹم کوئی بھی آئٹم جو ہے وہ میں نے لسٹ کرنی ہے یہ سیلنگ پہ جا کے، تو میں یہاں پر پہلے اپنی پرسنل انفارمیشن ایڈ کر دیتا ہوں، یہ پاکستان ڈیٹیل کا ہے، تو یہاں پر میں یہ پاکستان سلیکٹ کر لوں گا، پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے پینیئر اپنا لگانا ہے، تو میں پینیئر بھی آپ کو یہاں پر لاگ ان کر کے آپ کے سامنے ہی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، login.payoneer.com، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں اپنا پینیئر بھی لاگ ان کر دیتا ہوں آپ کو، یہ میرا ای میل ہے،
اور یہاں پر پاسورڈ ہے یہ والا، ٹھیک ہے. یہ میرا یہاں سے لاگ ان ہو جائے گا پینیئر. تو یہ ساری پینیئر والی ڈیٹیلز ہی میں نے یہاں پر دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے پینیئر سے ہمیں انفارمیشن کیسے نکالتے ہیں؟ یہاں پر آئیکن پہ جائیں، سیٹنگ پہ جائیں، پروفائل سیٹنگ پہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ ہمیں ہماری ڈیٹیلز مل جاتے ہیں. یہ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ میں ایڈریس دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے باقی کا ایڈریس لائن 2، تو یہاں پر ایڈریس لائن 2 دے دیا. اس کا سٹی کون سا ہے؟ سٹی، یہ سٹی کی جگہ پہ سٹی دے دیا. پوسٹ اور اسٹیٹ کی جگہ پہ ہم نے پنجاب دے دینا، یہ پنجاب کا ہے. پوسٹل کوڈ کی جگہ پہ ہم نے پوسٹل کوڈ دے دیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر فون نمبر میں اپنا ہی دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ سبھی کے پاس ہے، کسی اور کو چاہیے تو وہ بھی اس پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں نے پرسنل انفارمیشن ایڈ کر دی. اب یہاں پر جو ہے میں سیلنگ پہ جاؤں گا. یہ ابھی ہمارا سیلر اکاؤنٹ نہیں بنا، ابھی یہ ہمارا ایز اے بائر رجسٹرڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہمیں ای میل بھی آ گئی ہے کہ آپ اپنا کنفرم کریں. کنفرم بھی ہم نے کر دیا. تو یہاں سے ہم لسٹ اینڈ آئٹم پہ کلک کریں گے. پہلے کوئی بھی آئٹم یہاں سے میں فائنڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں سے مین سٹیج کا کر لیتا ہوں. کوئی بھی آئٹم مین سٹیج کی جو ہے وہ ہم لسٹ کر دیں گے. سپوز یہی کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو لسٹ اینڈ آئٹم پہ کلک کیا. یہ والی آئٹم جو ہے یہ میں لسٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر ادھر ٹائٹل دیا اور یہاں پر سرچ کیا کنٹینیو ود آؤٹ میچ. یہ اس کو ہم سلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں، تو چلو اسی کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آگے ہم کر لیں گے باقی کا پروسیجر. اس کی امیج سیو کر لیں. اس کی امیج جو ہے ڈیسک ٹاپ پہ میں نے سیو کر لی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم آگے جائیں گے. یہ ساری انفارمیشن جو جو مانگتا جائے گا وہ ہم دیتے جائیں گے. یہ والا جو ہے اس کو یہاں پر میں نے امیج دے دی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد باقی کی ساری انفارمیشن یہاں پر آ گئی. اور اس کے بعد ڈسکرپشن ہے. یہ ڈسکرپشن میں یہاں سے چینج کروں گا اور ہم اپنی مرضی کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں. یعنی یہ آئٹم ہے، اسی کی ڈسکرپشن یہاں سے میں اٹھا کے تو میں پیسٹ کر دوں گا اسی ای بے میں. اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا جو سائز تھوڑا سا انکریز کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈسکرپشن بھی ہم نے دے دی. ٹھیک ہے، یہاں پر اوپر ٹائٹل دے دیا اور اس کے بعد یہ امیج دے دی. امیجز اور بھی ہم دے سکتے ہیں، وہی امیج دوبارہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 امیجز ہوگی کافی ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے پرائس دینی ہے. پرائس پہ ہم نے چینج پہ کلک کیا. یہاں پر یہ ایکشن پرائس ہے، ہم اس کو کلوز کریں گے. یہ بائی اٹ ناؤ آٹو انیبل ہو جائے گی. تو بائی اٹ ناؤ ایکشن مین یہ ہے کہ قسطوں پہ آئٹم لوگ بائی کریں گے. یعنی آج بائی کریں گے، 7 دنوں میں 14 دنوں میں وہ پے کریں گے. یعنی 2 دن بعد 3 دن بعد جب وہ مرضی 14 دنوں میں پے کر. تو بائی اٹ ناؤ یہ ہے کہ وہ پہلے پے کریں گے پھر ہمارے پاس آرڈر آئے گا. تو یہ یہاں پر میں بائی اٹ ناؤ پرائس رکھ دیتا ہوں. یہ میں رکھ دیتا ہوں 45. ٹھیک ہے، سوری یہ پھر ایکشن پہ کلک ہو گیا. یہ یہاں سے میں یہ 45 جو ہے اس کی بائی اٹ ناؤ پرائس رکھوں گا. ٹھیک ہے، اور اس بعد مور ایکشن کے بعد جا کے میں آفرز ساری کلوز کر دوں گا. اور کوانٹٹی جو ہے کوانٹٹی پہ میں کلک کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے شپنگ پالیسی جو ہے وہ میں سلیکٹ کر لوں گا. یہ چینج پہ گیا شپنگ پہ، تو یہاں سے میں چینج کر لیتا ہوں. چینج پہ کلک کیا. یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا. اور یو پے فری شپنگ میں 1 to 4 ڈے کی کر دیتا ہوں. مور آپشن ہینڈلنگ ٹائم یہاں پر آئے گا بعد میں. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بائر پے شپنگ یا یوں ہم پے کریں گے تو اس میں بائر کو فری شپنگ جائے گی، تو ہم نے فری شپنگ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم آئٹم لوکیشن وغیرہ سارا کچھ سیٹ کر دیتے ہیں. یہ زپ کوڈ ہے، زپ کوڈ ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کا کوئی بھی رکھ دیا. ہینڈلنگ ٹائم 3 دن ہے، ہم 3 دن ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، چینج بھی کر سکتے ہیں 2 دن 1 دن. تو یہ ہو گیا. تو ریٹرن ایکسیپٹ کرنے نہیں میں کہتا میں ریٹرن ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ہے ایک لسٹ تیار ہو چکی ہے. پہلے لسٹ کریں گے اور لسٹ کرتے ساتھ ہی ہمارا سیلر اکاؤنٹ کریٹ ہوگا. یہ لسٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آگے ہم نے اپنی جو ہے انفارمیشن دینی ہے پینیئر کی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں گیٹ سٹارٹیڈ. گیٹ سٹارٹیڈ پہ کلک کیا اور یہاں پر وہ ہمیں پہلے نمبر پہ کہے گا کہ آپ اپنا نمبر ویریفائی کریں. تو یہ میں نمبر ویریفائی کر لیتا ہوں.
नंबर वेरीफाई करने के बाद वो कहेंगे अपना पेनियर ऐड करें, तो मैं पेनियर ऐड, ये दे इस पे ओटीपी आया होगा मेरे नंबर पे, तो वो मैं नंबर का ओटीपी भी यहाँ पर आपको दे के बता देता हूँ। तो ये ओटीपी आया 8029। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर हम अपना पेनियर साथ अटैच करेंगे। ईबे, ये हम ईबे अकाउंट बना रहे हैं पाकिस्तानी डिटेल पे। कंटिन्यू। ठीक है, इंडिविजुअली हम कर रहे हैं अपना अकाउंट। बिजनेस अकाउंट के अलहदा प्रोसीजर है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा जब बिजनेस अकाउंट मैंने बनाना हुआ। ये साइन इन, ये मेरे पास पेनियर है तो इसको मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जाके आके पेनियर अपना जो है ये ऐड है, इसको मैं साइन इन करता हूँ और जो है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ईबे के लिए मैं ये अलाउ करता हूँ। ये देखिए एग्री, यहाँ पर पेनियर हमने ऐड कर दिया और पेनियर ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर वो हमें हमसे आगे मांगेगा कार्ड डिटेल। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान डिटेल का कोई भी कार्ड हम ऐड कर सकते हैं। ये पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सिंक करनी है। ठीक है, सिंक इंफॉर्मेशन करके हमने देखना है कि सारा कुछ ए टू सी सेम है, जो हमने ऐड किया है सारा कुछ सेम है। कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो हमसे हमारा कार्ड डिटेल मांगेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ये मैं आपको यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। तो जब हम अपनी कार्ड की डिटेल दे देंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक करना। तो ये मैं सारा प्रोसीजर आपको अभी दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर जाके रजिस्टर्ड करना। रजिस्टर्ड करने के बाद हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमने अकाउंट बनाना वो ऐड की। उसके बाद हमने लिस्ट आइटम करनी, यहाँ सेल पे जाके या सेलिंग पे जाके यहाँ पर लिस्ट आइटम करनी है। आइटम लिस्ट करने के बाद हमने अपना नंबर वेरीफाई करवाना है, नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमने अपनी पेनियर की जो है वो डिटेल पुट करनी है। पेनियर की डिटेल पुट करने के बाद हमने जो है पेनियर की अपनी क्या कहते हैं अपनी सारी प्रोफाइल वो साथ अटैच करनी है, यानी पेनियर को लॉगिन करना है। ठीक है, तो ईबे जो भी पेमेंट्स हुआ करेंगी, जो भी सेल हुआ करेगी उसकी पेमेंट हमारे पेनियर में देगा। ये पाकिस्तानी या एशियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए पेनियर ही अटैच होता है ईबे में। ठीक है, पहले पेपाल होता था, तो जब से पेनियर अटैच होना स्टार्ट हुआ तब से पाकिस्तानी अकाउंट भी एलिजिबल हैं कि वो पाकिस्तानी पर्सन्स भी जो है अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो सारा कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मैंने अपना पेनियर ऐड कर दिया, अपनी प्रोफाइल की सारा जो है उसकी सिंक्रोनाइजेशन कर ली। उसके बाद मैंने कार्ड ऐड कर दी। कार्ड ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये मेरी जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट होगी साथ ही जो है वो मुझे ईमेल आ जाएगी कि जो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ये कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, ये देखिए ये मुझे ईमेल आ गई है कि वेलकम, यू आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी टू सेल। ठीक है, तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि हमने ईबे पे किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, किस तरह से सेलर अकाउंट बनाना है। ठीक है, एक ही स्टेप में। तो हमें ये देखें जो है 50 लिमिट मिली है, 700 की हम सेल कर सकते हैं अभी। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट अप्रैल तक। ठीक है, जैसे ही 2 अप्रैल होगा या 1 अप्रैल, तो ये मेरी लिमिट जो है 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। जैसे ये मैं 50 आइटम सेल करूँगा तो मेरी ये मज़ीद लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। होप आपका जो सारा इशू था कि अकाउंट पाकिस्तान डिटेल पे कैसे बनाना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे जो है पेनियर को वेरीफाई करवाना है, तो रह गया पेनियर वेरीफाई करने वाली बात। तो ये पेनियर की वेरिफिकेशन आई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर मुझे यूटिलिटी बिल मतलब कि मेरे अगर मेरे नाम का है यूटिलिटी बिल तो ठीक है। यूटिलिटी बिल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल होगा, जिस नाम की हम बना रहे हैं उस नाम पे वो हो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि बैंक डॉक्यूमेंट हो, तो बैंक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये तकरीबन 1 से 2 घंटों में जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो फुली वेरीफाइड कर देंगे और मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं ईबे से सेल करूँगा। ईबे की सारी मेरी जो पेमेंट्स हैं वो मेरे पेनियर में आएंगी। ओके जी।